دنیا میں مختلف چیزیں ایجاد کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی ایجادات کرتے ہیں، جیسے مکڑی کا جالا دیکھیں، چڑیا کا گھونسلہ دیکھیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہے، ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کا ہاتھ خالی ہے، ان کا دامن خالی ہے، وہ جانوروں سے بھی زیادہ محروم ہے، وہ عقل اور ہر کامیابی سے زیادہ محروم ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں قاری محمد آصف اور امید کرتا ہوں آپ احباب بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ ان پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی۔ کن پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، جن کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اور جن کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہوں نے سب کچھ پا لیا ہے، وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہے، وہ دنیا کے سب سے بڑا بدبخت انسان ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہے، وہ دنیا کے سب سے بد نصیب انسان ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہے، وہ دنیا کے سب سے بدقسمت انسان ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہے، ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کا ہاتھ خالی ہے، ان کا دامن خالی ہے، وہ جانوروں سے بھی زیادہ محروم ہے، وہ عقل اور ہر کامیابی سے زیادہ محروم ہے۔ دنیا میں مختلف چیزیں ایجاد کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے۔ دنیا میں مختلف چیزیں ایجاد کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی ایجادات کرتے ہیں، جیسے مکڑی کا جالا دیکھیں، چڑیا کا گھونسلہ دیکھیں، شہد کا چھتا دیکھیں، جنگل کے غار دیکھیں۔ دنیا میں مال و دولت جمع کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک لال بیگ بھی بہت سی گندگی پر قابض ہو جاتا ہے، اور شیش ناگ بھی خربوں کے خزانے پر کنڈلی مار کے بیٹھ جاتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت جوڑ لیں۔ اب آپ ترقی، کامیابی اور عقل کے راستے پر آ گئے ہیں۔ پھر اس سے آگے جتنا مرضی آپ چاہیں بلند ہونا چاہیں، آپ بلندی پر جا سکتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا جائیں، قریب ہوتے جائیں، یہاں تک کہ آپ اپنی مال و دولت اور اولاد سے زیادہ ان کو اپنا محبوب بنا لیں۔ مال، اولاد، دولت سے زیادہ ان کو اپنا محبوب بنا لیں، اور اس قرب کو پانے کا ایک اہم ذریعہ، وہ ذریعہ یہ ہے کہ آپ درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے، اور آپ سب بھی کوشش کریں کہ چلتے پھرتے آپ درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔